اس وقت اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اجتماعی حافظہ، وہ ہوتا تو کمزور ہے لیکن مجلس میں مضبوط ہو جاتا ہے. یہ پہلا بشر کون تھا؟ حضرت آدم. آدم نہیں تھے اور حضور نبی تھے. اب اس فکرے کو چھوٹے بچے ساری زندگی یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ خطابت نہیں، یہ مذہب ہے، مذہب اہل بیت. اللہ نے نبی کو بشر بنا کے بھیجا، بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا. حضور پہلے نبی ہیں پھر بشر بن کر آئے. آپ کے دل پر نازل کیا ہم نے اس قرآن کو. تو یہ حضور کا دل کیا ہے؟ الفاطمۃ قلبی. میں وہ روایتیں بھی نہیں پڑھوں گا جس پر مسلمانوں کے کسی مکتب فکر کو اختلاف ہو، کیونکہ حسین اختلاف والی جگہ ہے ہی نہیں. مرکز اتحاد ہی حسین ہے، اور خالی مسلمانوں کا نہیں، انسانیت کا. ہر حجت کا معجزہ ہے انشقاق. اب کسی حجت کا معجزہ اٹھا کے دیکھیں، اس میں ٹوٹنا ضروری ہے، سوائے حسین کے. کسی حجت کے کسی معجزے کو دیکھیں، اس میں انشقاق ضرور، ٹوٹنا ضرور ہے. دریا کی لہریں ٹوٹی، موسیٰ کے لیے رستہ بنا. چاند ٹوٹا، سورج کا رشتہ مغرب سے ٹوٹا. ہر جگہ ایک ہی چیز ملے گی، توڑ دو. خیبر کا در ٹوٹا، ٹوٹنا ہے. تو حسین کی باری آئے گی تو اب یہ نہیں ہے کہ توڑ دو، اب آئے گا جوڑ دو. فطرس کے پر ٹوٹ گئے تھے، حسین نے جوڑ دیے. کھوڑ کا رشتہ جنت سے ٹوٹ گیا تھا، حسین نے جوڑ دیے. حسین تو جوڑنے کے لیے ہے. اسی لیے تو دعوت عام ہے کہ جوڑنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. پوری کائنات بند ہے پیغمبر کے ایک حکم میں. حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور روشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی. یہ تو نفسیات ہے. چور چاہتا ہے کہ اندھیرا ہو تاکہ کوئی اسے پہچانے نہیں. اور یہ نجات کی کشتی سجا دی ہے حسین نے. حور بننا چاہتے ہو تو آ جاؤ، سوار ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ. یہ دعوت فکر ہے پوری کائنات. تو اب اسی قرآن میں جو دعوت ہے ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر مسلمان بسم اللہ کو جزو قرآن نہیں مانتے، اس لیے سورت سے الگ لکھتے ہیں اور تحریف کا الزام شیعوں پر. یہ اگر نہیں ہے تو لکھی کیوں ہے؟ اگر نہیں ہے قرآن میں سورت، ہر سورت سے پہلے، تو آپ لکھتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے صاحب یہ فل سٹاپ ہے دو سورتوں کے درمیان، تو پھر پہلی سے پہلے کیوں ہے اور آخری سے پہلے کیوں ہے؟ یہ بسم اللہ سے کیوں دشمنی ہو گئی؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہے. کیونکہ میں نے صحیح بخاری میں یہ پڑھا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب وہ کہا کہ آپ پر شیطان حملہ نہیں کرتا، کرتا ہے. پھر آپ کیا کرتے کہ جب میں بسم اللہ جب پڑھتا ہوں تو بھاگ جاتا ہے. بڑا ڈرتا ہے شیطان بسم اللہ سے. اس میں جتنی پاورز ہیں اس کے نقطے کی وجہ سے ایک نقطے میں کہا میں، ایک یہ جو نقطہ ہے نیچے بے کے نیچے وہ میں اپنے بادشاہ کے کتنے شکریہ ادا کروں. اپنے آپ کو رحمان کی نون کا نقطہ نہیں کہا. یہ زیادہ خوبصورت اور رحمان کی نون کا نقطہ. رحمان تو وہ ہے
فرما دیتے بھائی یہ رحمان کے اندر جو نون ہے اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. کہا نہیں، میں رحمان والا نقطہ نہیں ہوں، کیونکہ نون کا نقطہ چھوڑ کر نون غنہ پڑھا جا سکتا ہے. اب یہ جو اے بی سی والے بچے ہیں انہیں تو الف بے کی اتنی پہچان نہیں ہے، لیکن پھر بھی رحمان ایک نقطے جتنے حروف ہیں آپ اور نقطے کو چھوڑ دیں تو وہ نقطے کی شناخت رہ جاتی ہے. زال کا نقطہ چھوڑ دیں ڈال بچ جاتا ہے، زے کا نقطہ چھوڑ دیں رے بچ جاتا ہے، زاد کا نقطہ چھوڑ دیں شاد بن جاتا ہے، زوئے کا نقطہ چھوڑ دیں توئے بن جاتا ہے، بے کا نقطہ چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں بنتا. اور بادشاہ علی نے فرمایا کہ بے کا نقطہ میں ہوں. علی کو چھوڑ دے قرآن شروع کرو، علی کو چھوڑ دیں قرآن شروع کریں. کوئی اس نقطے کو چھوڑ دے پھر کچھ پڑھ کے دکھائے کہ یہ کیا ہے. اسٹوری آف الفابیٹس میں مسٹر ایڈورڈ کلارک کی کتاب ہے کہ یہ حروف بنے کیوں. اسے کہا کہ قدیم مصری جب یونانیوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے تو اس وقت یہ حروف بنائے گئے. یہ اصل میں سائنس ہے. مثلا اونٹ جمل، عربی میں اسے جمل کہتے ہیں، اور یہ جو جیم ہے یہ اونٹ کی تصویر ہے. کوہان اور نقطہ ہے کجاوا. شجر درخت، یہ سین جو ہے یہ درخت کی تصویر ہے. اس کے اوپر یہ 3 پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بیٹھے ہوئے ہیں ایک اڑ رہا ہے. اور ان سارے حروف کی اصل الف ہے. یہ سارے حروف الف کی تطورات ہیں، الف کی تبدیل شدہ شکلیں. الف کو یوں کر دو تو بے، یوں کر دو تو دال. یہ الف کو موڑتے جائیے حروف بنتے جائیں. اور یہ جو الف ہے اس کے ظہور کے لیے لازمی ہے نقطہ. نقطہ نہیں لکھو گے تو الف نہیں بنے گی. اور خوش خطی کے اصول میں 5 نقطوں کا نام ہے حسین الف. الف اپنے تعارف کے لیے نقطے کی محتاج ہے. اسی لیے تو ایک نقطے نے الف سے کہا تھا کہ میں علی اعتراف کرتا ہوں مالک، اگر تو نہ ہوتا تو میرا وجود نہ ہوتا، اور اگر میں نہ ہوتا تو تیرا ظہور نہ ہوتا. مولوی غضب ہی غضب، یہ کافر وہ کافر، میرے علاوہ سب کافر. علامہ اقبال نے کہا تھا واعظوں پہ یہ تکبر کہ الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے. فرقہ بندی کی صدا تیرے گلستان میں چلی، یہ وہ نادا ہے اسے باد صبا کہتے ہیں. غیر بھی ہو تو انہیں چاہیے اچھا کہنا، یہ وہ کم بخت ہے اپنوں کو برا کہتے ہیں. جب مقصد یہ ہو کہ میرے علاوہ سارے کافر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، 82 قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی، 82. اور جتنی قسمیں کھائی وہ عزت اہل بیت بتانا مقصود. والضحیٰ، مجھے چمکتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجی، اور مجھے رات کے اندھیرے کی قسم. دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے. یہ 2 قسمیں کہہ کے فرمانا کیا چاہتا؟ ما ودعک ربک وما قلی. میرے حبیب، نہ میں کبھی آپ سے ناراض ہوا اور نہ میں نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا.
ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہوں. کتنی بڑی گارنٹی ہے خدا کی. اب یہ کہا ہے اللہ نے کہ آپ 40 سال کے ہو جائیں پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. عرب گرامر جاننے والے علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما. یعنی میں نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا, کبھی نہیں چھوڑا. آپ کا بیٹا رات کو دیر سے گھر آیا, آپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ خیر اب تو بچے پوچھنے نہیں دیتے, ایک زمانے کی بات کر رہا ہوں. زمانہ تھا جب ماں کو اختیار ہوتا تھا, once upon a time وہ پوچھ لیتی تھی کہ آپ کہاں گئے تھے. اب تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے کہ پوچھا کیوں. جب تک مائیں پوچھتی رہتی تھی کہ کہاں گئے تھے تب تک بچے دہشت گرد نہیں بنتے تھے. اس لیے ماں کو فرض ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ کہاں گئے تھے. اللہ ان بچوں پہ رحم کرے جن کی ماں خود گھر سے باہر نکل جاتی ہو. وہ زیادہ دہشت گردی کی علامت بن جاتی. تو سامعین گرامی کا بہرحال یہ فرسودہ قسم کی باتیں اس پڑھے لکھے معاشرے میں ترقی یافتہ دور میں محسوس ہوتی ہیں. بارہ اسلامیات کا ان سے تعلق ہے. سیدت نساء العالمین حسن حسین سے پوچھتی ہے کہاں گئے تھے, اور آج بچے بتاتے ہیں نانا کی تقریر سننے گئے تھے. کیا کہا نانا نے؟ اب بچے سنا رہے ہیں, ماں سن رہی ہے. مذہب اہل بیت خالی مرنا نہیں سکھاتا, جینا بھی سکھاتا. خالی حدیث قصہ پڑھ سے دیکھیے, بچے گھر سے تھوڑی دیر باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ماں کو سلام کرتے ہیں. اور ماں کی گفتگو کا طریقہ کیا ہے؟ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے پیارے جگر. تو کیا حدیث سے قصہ پڑھنے والے گھروں میں یہ معمول نہیں ہونا چاہیے کہ بچے گھر آئے تو ماں کو سلام کریں اور ماں انہیں کلیجے سے لگائے؟ تو سامعین گرامی پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں مولانا کے ساتھ تھا. کوئی اعتراض نہیں ہوگا, مولانا ساتھ تھے, اچھے ماحول میں ہی ہوگا. اب خدا نہ خواستہ اگر بچے کو کوئی غلطی ہوئی تو مولانا برابر کے انوالو. اللہ نے مصطفیٰ سے کہا ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اب رسول خدا نے غلطی بعد میں نکالنا, پہلے یاد رکھنا اللہ بھی حضور کے ساتھ ہے, خدا بھی ساتھ ہے مصطفیٰ کے. اب میں کیا کہوں کہ تفسیر کا سہارا نہ لوں تو بات کو سمجھا نہیں سکتا. پیغمبر مکے میں کھڑے تھے, کعبے کے اندر تلاوت ہو رہی تھی اور محافظ توحید مشرکین کے خلاف آیتیں پڑھ رہا تھا. دیکھو جو ناپ تول میں کمی کرے اس کی پیروی نہ کرنا, اور سامنے اس آیت کا مجرم کھڑا تھا جو ماضی میں بتوں کو پوچھتا رہا اس کی پیروی نہ کرنا, اور اس آیت کا مجرم بھی سامنے کھڑا ہوا. شراب خور کی اطاعت نہ کرنا, وہ سامنے کھڑا ہوا. ان ساروں نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اکیلے ہی تو ہے, آؤ اس کا کام تمام کر دیں. وہ اکٹھے ہو کے حضور کو مارنے کی خاطر معاذ اللہ آگے بڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی عظیم ترین سنجیدگی مطمئن کھڑے. ایسا شاہکار تو خدا نے بنایا ہی کوئی نہیں. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے, اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے وہ محمد مصطفیٰ. یہ کچھ ہم نکالا سبحان اللہ. وہ کل کی گفتگو پیغمبر پر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اتنی بیداری کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں تو میں پڑھتا جا رہا ہوں, اور اگر آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو مثال کے طور پر اور یوں بیٹھے ہو تو شروع کر,
10 بچے وہاں تالیاں بجائے، 6 ادھر سے گئے، پاگل آ گیا۔ میرے جیسے 2 ٹکے کے خطیب سے 1 سیکنڈ تقریر نہیں ہوگی، اور وہ ایسے مجمع میں 63 سال گزار گیا۔ میں تو اتر کے کہوں گا یہ بندے کہاں سے لے کر آئے، مجمع لائیے پھر میں پڑھوں گا۔ اس نے ایک دفعہ بھی اللہ سے نہیں کہا۔ مجھے کیسے لوگوں میں بھیج دیا ہے جو پڑھے لکھوں سے واہ واہ کروانے کو خطابت کہتے ہیں، جاہلوں کو کلمہ پڑھوا لینے کو رسالت کہتے ہیں۔ سب سے بڑا مشکل ہے شریف آدمی کا بدماشوں میں رہنا، عالم کا جاہلوں میں رہنا، کریم کا ظالموں بخیلوں میں رہنا، اس میں وہ زندگی گزار۔ سارے اکٹھے ہوئے کیا مار دو مصطفیٰ کو، مار اللہ نہ رہے گا اور نہ ہمارے خلاف بولے گا۔ اس کا اللہ تو ہے نہیں سامنے، وہ بولتا ہے، یہ تو سامنے ختم کر۔ ایک لمحے جو دیکھ سکتے ہیں میری طرف دیکھیے گا، یہ حضور کھڑے ہوئے اور یہ 11 لوگ ہاتھوں میں تلواریں لے کر، لاٹھیاں لے کر حضور کی طرف آنے۔ اچانک قریب پہنچے وہ، قریب، اور یوں ڈر کے بھاگ گئے۔ ادھر کچھ ادھر نکل گئے، کچھ ادھر نکل گئے۔ حضور مسکرائے، میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں۔ آیت آ گئی، ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ حضور نے مر کے دیکھا پیچھے سے ابو طالب آ گئے۔